السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ سبھی خیرافیت کے ساتھ ایمان اور صحت کی حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 23 انشاءاللہ پڑھیں گے اور اپنا پارہ نمبر 4 مکمل کر لیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي اور تمہاری مائیں وہ جنہوں نے أَرْضَعْنَكُمْ تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں مِنَ الرَّضَاعَةِ رضاعی، وَأُمَّهَاتُ اور مائیں نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی یعنی جو ساسیں ہوتی ہیں، وَرِبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اللَّاتِي وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں، من نسائکم تمہاری عورتوں کے بطن سے، اللَّاتِي وہ جو دخلتم صحبت کی تم نے، بہن ان سے، فَإِن لَّم پس اگر نہیں تم نے دخلتم بہن صحبت کی ان سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم الذین تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، وان تجمعوا اور جمع کرنا تمہارا، بین الاختین درمیان دو بہنوں کے، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر گیا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں پہ ہم نے الحمدللہ ترجمہ مکمل کیا ہے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی جو تمہارے سلب سے ہیں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو مگر جو پہلے گزر چکا تو گزر چکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اللہ رب العالمین اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے. کن عورتوں سے نکاح کرنا اللہ نے حرام کر دیا. اللہ کہتے ہیں تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں. یعنی یہ تمام رشتے اللہ نے حرام کر دیے مرد پر کہ مرد ان رشتوں سے نکاح نہیں کر سکتا. آگے بڑھتے ہیں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو. اب ہم آ جاتے ہیں رضاعت کے رشتوں کی طرف، یعنی دودھ پلانے سے جو رضاعت کے رشتے قائم ہوتے ہیں ان کی طرف. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث آتی ہے کہ جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح سے ایک خونی رشتے ہوتے ہیں، نسبی رشتے ہوتے ہیں، اسی طرح جب کسی کو دودھ پلا دیا جائے تو وہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم رضاعت کے چند مسائل کو سمجھتے ہیں. اب دیکھیے، جو رضاعت کے مسائل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رضاعت کس طرح ثابت ہوتی ہے. یعنی اگر عورت کسی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلائے تو کیا صرف اسی صورت میں رضاعت ثابت ہوگی، یا پھر جو دودھ ہے وہ کسی برتن میں ڈال کر، چمچ وغیرہ میں یا ڈراپر وغیرہ میں ڈال کر بچے کے منہ میں ڈالا جائے یا ناک میں ٹپکایا جائے تو کیا اس طرح کسی آلے سے بچے کو دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں. یعنی اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوائی میں ملا کر بھی بچے کو ماں کا دودھ دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی ڈراپر میں ملا کر، اور کبھی ڈائریکٹ جو ہے وہ سینے سے لگا کر دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کیا صرف سینے سے لگا کر دودھ پلانے سے اگر کسی بچے کو دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت ہوگی، یا پھر ان میں سے کسی بھی طریقے سے بچے کو دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ تو ہم اس کو اس بات سے سمجھتے ہیں ایک حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الرضاعۃ من المجاعۃ، کہ رضاعت بھوک سے ثابت ہوتی ہے. یعنی جب بچے کو بھوک لگی، بچے کو دودھ پلایا گیا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے، کسی ڈراپر سے پلایا، چمچ سے پلایا، سینے سے لگا کر پلایا، ناک میں ٹپکا کر بچے تک ڈالا گیا، تو کہا گیا جیسے بھی بچے کی آنتوں میں وہ دودھ پہنچے گا اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی بچے کی بھوک دور ہو جائے تو اس طریقے سے جو رضاعت ہے وہ ثابت ہو جائے گی، چاہے وہ دودھ کسی بھی طرح پلایا گیا ہو. ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو آنتوں کو پھاڑ دے. یعنی جس رضاعت سے دودھ سے آنتیں بھر کر ایک دوسری سے جدا ہو جائیں. صحیح سمجھ ہی آیا کہ بچے کی بھوک جو ہے وہ دور ہو تو کسی بھی طریقے سے جب بچے کو دودھ پلایا جائے گا تو اس میں رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس عمر کے اندر بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس پر رضاعت ثابت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، رضاعت وہی قابل اعتبار ہے جس کے ذریعے سے ہڈیاں قوی اور گوشت پیدا ہو. یعنی جب بچہ پیٹ بھر کر دودھ پیے تو وہ اس سے اس کی ہڈیاں بھی قوی ہوتی ہیں اور گوشت بھی پیدا ہوتا ہے. اب رہا یہ سوال کہ کس مدت کے اندر رضاعت ثابت ہوگی، تو فرمایا گیا کہ یہ جو مدت ہے یہ 2 سال کی مدت ہے. کیونکہ ایسا کرنا تو 2 سال کے اندر ہی ممکن ہے کہ بچے کی ہڈیاں اس دودھ سے قوی ہوں، گوشت پیدا ہو، کیونکہ اس وقت 2 سال تک بچے کی خوراک زیادہ تر دودھ ہی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اگر 2 سال کی مدت کے اندر بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی کہ اس کی جو ہے وہ جسمانی نشو و نما میں اس وقت اضافہ ہو رہا ہوتا ہے دودھ کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو ایام شیر خارگی کے دن ہوتے ہیں، یعنی 2 سال کی مدت کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں، تو بچہ دوسری خوراک پر بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی ویسی نشو و نما اس کی دودھ سے نہیں ہو رہی ہوتی جیسے کہ اس 2 سال کی مدت میں ہو رہی ہوتی ہے.
لہٰذا جو 2 سال کے اندر بچے کو 2 سال کی مدت کے اندر جو دودھ پلایا جائے گا 2 سال کی عمر میں، تو اسی سے ہی رضاعت ثابت ہوگی۔ لہٰذا اس تفصیل سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچے کو جس طریقے سے بھی دودھ پلایا جائے، بشرط یہ کہ اس سے اس کی بھوک مٹ جائے، اس کے بدن میں گوشت پوست پیدا ہو، اس میں طاقت آئے، ہڈیاں قوی ہوں، تو اس پر جو ہے وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، چاہے وہ کسی برتن میں ڈال کر ناک کے ذریعے سے براہ راست سینے سے دودھ پلایا جائے یا پھر کسی ڈراپر وغیرہ کے ذریعے، تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس تفصیل سے دوسری جو بات ہمیں سمجھ آئی وہ یہ کہ جو مدت رضاعت ہے وہ 2 سال کے اندر ہے۔ اس مدت کے اندر یعنی بچے کی عمر 2 سال کے اندر ہو، اگر بچے نے اس مدت کے اندر دودھ پیا ہے کسی عورت کا تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اگر اس سے زیادہ 2 سال سے عمر سے زیادہ بچہ اگر دودھ پیے گا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ مدت رضاعت کے بعد بچے کی خوراک عورت کا دودھ نہیں رہتا بلکہ دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں جو اس کی خوراک بن جاتی ہیں۔ لہذا اس کے علاوہ زیادہ عمر کا بچہ اگر دودھ پیے گا تو وہ اس بچے کی بھوک بھی دور نہیں کرے گا، اس کی ہڈیوں کو بھی طاقت نہیں ملے گی، گوشت پوست بھی ویسا اس کا نہیں بنے گا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ 2 سال کے اندر جو مدت رضاعت ہے وہ 2 سال کی ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس میں جو مدت رضاعت بتائی گئی وہ 2 سال بتائی گئی ہے۔ لہذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ 2 سال کی عمر کے اندر اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی دودھ شریک ماں کہلائے گی، 2 سال سے زیادہ عمر کا بچہ اگر پیے گا تو اس پہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اب ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے اس میں رضاعت کے مسائل میں کہ رضاعت کتنی مرتبہ دودھ پینے سے ثابت ہوگی، یعنی بچہ کتنی مرتبہ اس عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بنے گی دودھ شریک، کیا صرف 1 مرتبہ پینے سے بن جائے گی یا اس کی کچھ تعداد شریعت نے مقرر کی ہے؟ اب اس میں دیکھیے جو احناف لوگ ہیں، جو احناف کا مسلک ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اس کے لیے تعداد مقرر نہیں ہے، 1 مرتبہ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو محدثین ہیں جن کی اکثریت جو راجح قول بیان کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 5 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوگی۔ صحیح مسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے قرآن میں 10 رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا، یعنی 10 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوگی۔ پھر اللہ نے یہ حکم منسوخ کر دیا اور 5 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت کا حکم نازل کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو یہی حکم باقی رہا، تو پتہ یہ چلا کہ 5 مرتبہ دودھ پینے سے یعنی جو حرمت ہوگی وہ ثابت ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو حذیفہ کی بیوی حضرت سہلہ کا ایک واقعہ ہے جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس میں بھی جو صراحت موجود ہے وہی ہے کہ آپ نے انہیں 5 مرتبہ دودھ پلانے کا حکم دیا۔ اسی طرح وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ جو لفظ ہیں، مفسرین کرام اور محدثین کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ دودھ پلانا کم از کم 5 مرتبہ ہو، کہ 5 مرتبہ اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا ہو۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لا تحرم المسقۃ ولا المسقطان، یعنی 1 مرتبہ چوسنا یا 2 مرتبہ چوسنا حرام نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے 1 مرتبہ پستان منہ میں دینا یا 2 مرتبہ دینا حرمت پیدا نہیں کرتا، یعنی کم از کم 2 یا 3 سے زیادہ مرتبہ ہونا چاہیے۔ اب وہ 2 اور 3 سے زیادہ مرتبہ اس کی حدیث سے صراحت کر دی کہ وہ 5 مرتبہ ہونا چاہیے۔ لہذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک عورت 5 مرتبہ کسی بچے کو پیٹ بھر کر دودھ پلائے گی تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیے جو رضاعت لفظ ہوتا ہے، رضاعت وہ رضاع کی جمع ہے، اور رضاعت کے معنی ہوتے ہیں 1 مرتبہ دودھ پینا، جیسے ضربتن کے معنی ہوتے ہیں 1 مرتبہ مارنا، جلستن کے معنی 1 مرتبہ بیٹھنا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 مرتبہ پلانا کیا ہوگا۔
جیسے مثال کے طور پر جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو بچہ پیتے پیتے ایک دم سے چھوڑ دیتا ہے سانس لینے کے لیے یا ادھر ادھر دیکھتا ہے بچہ. تو اگر اس نے پیتے پیتے ایک دم سے چھوڑا تو کیا وہ صرف ایک تعداد مقرر کی جائے گی یا اس کو زیادہ؟ اس نے چھوڑا، ایک ادھر ادھر دیکھا یا سانس لے پھر دوبارہ پیا وہ دوسری مرتبہ کرائے گا، پھر ادھر ادھر دیکھا وہ تیسری مرتبہ. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب بچہ ایک دفعہ دودھ پی رہا ہے، ٹھیک ہے، اب پیتے پیتے بچہ ایک دم چھوڑ دیتا ہے. اب چھوڑ دینے کے بعد اس نے سانس لیا، ادھر ادھر دیکھا، تو وہ پھر دوبارہ سے ماں کے سینے سے لگ گیا، تو وہ پھر دوبارہ اس نے یہ عمل کیا، تو یہ ایک مرتبہ پلانا ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے، بار بار جب ہوگا جب اس کا پورا پیٹ بھر گیا، ماں نے بچے کو ہٹا دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو بھوک لگی کچھ دیر بعد، پھر اس نے پلایا کچھ دنوں بعد، تو اس طرح جو ہے وہ گنتی کو مقرر کیا جائے گا 5 مرتبہ کر کے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میں اگر بچہ بار بار کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو وہ ایک مرتبہ ہی شمار کیا جائے گا، اس کو زیادہ تعداد شمار نہیں کیا جائے گا. لہذا پتہ یہ چلا کہ جب کوئی بھی بچہ کسی عورت کا ایک دن میں یا ایک دن سے زیادہ 5 مرتبہ دودھ پیے گا تو یقیناً اس کے جسم کی غذا جب ہی بنے گی، اس کی ہڈیاں بھی تب مضبوط ہوں گی. صرف ایک دو دفعہ پینے سے اس کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی، اور گوشت میں اضافہ بھی تبھی ہوگا. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ 5 مرتبہ کوئی عورت اگر کسی بچے کو دودھ پلائے گی تو اس پر رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اور اسی طرح اس پر جو ہے وہ رضاعت کے جو ہے وہ اصول جو ہیں وہ لاگو ہو جائیں گے اس پر، اور اسی طرح وہ رشتے جس طرح نسب سے حرام ہوتے ہیں تو رضاعت سے بھی اس کے لیے حرام ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی اسی طرح وہ رضائی ماں ہو جائے گی، اس کا رضائی بیٹا، رضائی بیٹیاں، رضائی بہن بھائی، اس طرح پھر اس کا پورا سلسلہ چلتا رہے گا جب ان تمام صورتحال کے مطابق کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہوگا. لہٰذا ان تمام چیزوں سے رضاعت کے مسائل میں جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں مختصراً ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ صرف یعنی سینے سے لگ کر دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ کسی بھی طریقے سے دودھ بچے کے منہ میں ڈالا جائے اور اس کی بھوک دور ہو تو وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی. دوسرا یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اس بچے کی عمر 2 سال کے اندر اندر ہی ہو، 2 سال سے زیادہ نہ ہو. 2 سال سے زیادہ ہوگی تو رضاعت اس پر رضاعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ 5 مرتبہ اس طرح سے دودھ پلانا کہ بچے کا پیٹ بھر جائے، اس کے جسم میں تقویت پہنچے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں، تو پھر رضاعت ثابت ہوگی. اور پھر اس پر وہی رشتے جس طرح رضاعت سے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں، تو پھر اس طرح اس کے لیے وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ رضاعت کی تفصیل تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر تمام مسائل کو سمجھنے اور سیکھنے والا بنا دے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جن رشتوں کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ان پر حرمت ثابت کر دی گئی ہے، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، یعنی تم وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تو وہ رضاعت کے مسئلے کو ہم نے سمجھا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یعنی پھر وہ بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہو جائیں گی. تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرطیے کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہارے سلف یعنی سگے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں جو تمہاری بہویں ہیں ان سے نکاح کے بارے میں منع فرمایا گیا. اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. لہذا قرآن و حدیث نے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں مختصراً ہم اس کو سمجھتے ہیں. نمبر 1 مائیں. اب ماؤں میں جو دادی نانیاں ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو پورا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، مائیں ہیں، اس کے علاوہ ہماری دادی ہیں، نانیاں ہیں، ان کی مائیں ہیں، تو پورا یہ جو سلسلہ ہے ان میں کی تمام حرمت ثابت ہوگی، ان سے نکاح جائز نہیں ہے. نمبر 2 بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، یعنی بیٹیوں کے بعد جن پوتیاں نواسیاں جتنی بھی پورا سلسلہ چلے گا وہ سب حرام ہوں گی. پھر اس کے بعد بہنیں بھی جو ہے وہ ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں سگی، علاتی اور اخیافی بہنیں شامل ہیں. اب سگی بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ سگی بہنیں وہی کہ جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں وہ سگی بہنیں ہو گئیں. اب علاتی بہنیں کیا ہیں کہ مائیں مختلف ہوں، باپ ایک ہو، ایسی بہنوں سے بھی نکاح نہیں کیا جائے گا. اخیافی بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ ماں ایک ہو، باپ مختلف ہوں، ایسی بھی بہنوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں پھپھیوں کی طرف. جو پھپھیاں ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں. جو خالائیں ہیں،
خواہ یہ سگی خالہ ہوں یا اخیافی یا علاتی، جیسے ہم نے پڑھا، جس بھی رشتے سے ہمارا تعلق بن رہا ہو وہ ہماری خالہ ہوں تو پھر ان سے نکاح نہیں کیا جائے گا، ان مردوں کو ان عورتوں سے نکاح نہیں کرنا ہوگا۔ بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ رضائی مائیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ رضائی بہنیں اور رضاعت کی روح سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب کی روح سے حرام ہیں، یعنی مائیں بہنیں جتنے بھی رشتے رضاعت سے بن رہے ہوں گے وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ساس اور سالیاں جب تک کہ ان کی بہن نکاح میں ہو، جب تک ان کی بہن آپ کی نکاح میں ہوگی آپ اپنی ساس سے اور سالیوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بیٹیاں اور سوتیلی بیٹیاں، یعنی چاہے اپنی بیٹیاں ہوں یا سوتیلی بیٹیاں ہوں، ان سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ بہو حقیقی بیٹے کی بیوہ سے نکاح حرام ہے، یعنی جو آپ کا سگا بیٹا ہے اس سے وہ اگر بیوہ ہے، آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے تو آپ اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتے جو اگر سگا بیٹا ہے۔ ہاں اگر منہ بولا جو ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی ہوگی اور بیٹا فوت ہو گئے، طلاق دے دی تو نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سگا بیٹا ہوگا اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا، اس سگے بیٹے کی جو بیوی ہوگی اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اگر اس حکم کے بعد فوراً ایک کو طلاق دے دی جائے گی، یعنی اگر بالفرض دو بہنیں ایک نکاح میں ہیں کسی کے تو ایک کو طلاق دے کر صرف ایک کو رکھنا ہوگا، دو بہنیں ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اس آیت میں تو نہیں بلکہ اس سے آگے آیت میں ایک آتا ہے کہ تمام شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں۔ اب شوہر والی عورتیں یعنی ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی شوہر کے نکاح میں رہے گی، یہ نہیں کہ ایک عورت ایک وقت میں کئی مردوں سے نکاح کر لے، ایسا جائز نہیں ہے۔ یعنی فرمائے گا کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کر رہے ہو تو یہ دیکھ لو کہ وہ پہلے کسی جو ہے وہ آدمی کے نکاح میں نہ ہو۔ جس طرح مرد کے لیے اللہ نے اجازت رکھی کہ وہ بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے ایسا نہیں، عورت کو ایک وقت میں ایک ہی شوہر کے نکاح میں رہنا ہوگا۔ ہاں اگر شوہر فوت ہو جائے یا طلاق دے دے یا وہ خلا لے لے تو پھر اس کی وجہ سے اگر وہ بعد میں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی، لیکن ایک شوہر کے ہوتے ہوئے، ایک شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے لیے اللہ نے یہ بات منع فرما دی، حرام کر دی کہ وہ ایسے شخص سے یعنی کسی دوسرے کے نکاح میں پھر نہ جائے۔ اور پھر اس کی وجوہات بھی تفسیر میں ہمیں ملتی ہیں، انشاءاللہ آگے کی آیت میں ہم وہ پڑھیں گے کہ اللہ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ نے مردوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ بیک وقت جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، 4 بیویوں کو رکھ سکتے ہیں اپنے نکاح میں، لیکن عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کے نکاح میں رہے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اللہ نے وہ بھی ہمیں آگے بتا دی۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے کی تفسیر جب پڑھیں گے تو ان میں پڑھیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں پہ اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، یعنی اللہ کہتے ہیں اگر پہلے ایسے غلطی ہو گئی کہ تمہارے پاس ایک بیک وقت نکاح میں 2 بہنیں جمع ہیں، غلطی ہو گئی تو پھر تمہیں فوراً ایک کو چھوڑ کر ایک کو ہی اپنے پاس رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا، تم پہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کو درست کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو تو اللہ رب العالمین تمہیں بخش بھی دیں گے اور تم پر اپنا رحم و کرم بھی کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ اپنی ان آیات کی تفسیر کو سمجھا اور پارہ نمبر 4 کو بھی مکمل کر لیا۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم قرآن مجید کے فہم کو جان سکیں، پہچان سکیں، ہم جان سکیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح ہمارا پارہ نمبر 4 بھی آج مکمل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ان 4 سپاروں کو اور اس کی تفسیر کو صحیح طور پر، اس کے ترجمے کو جانا، سیکھا اور سمجھا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کار خیر کے لیے چنا۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو ہم اپنی ان کلاسز کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آئندہ کلاس میں اپنا پارہ نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ تو یہاں پر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام پہ رحم کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آئندہ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.